اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جناب کوئی گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کوئی بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تنویر صاحب کا تعلق جو ہے بیسکلی اسی گروپ سے ہے. مشن ریلیز عمران خان کے اوپر آئے میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ اسٹیبلشمنٹ. جی میری ملاقات ہوئی یہ پچھلے 1 سال میں. ہاں جیل میں. جی یو کین جسٹ سے ملٹیپلز ہوئی ہیں. یعنی 1 سے زیادہ ملاقاتیں آپ کی. جی آپ پہلی دفعہ گئے خان صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے. ان دنوں پہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. خان صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. جی خان صاحب کے حوالے سے تو اکثر اوقات بڑا کچھ سننے کو ملا تھا. ایک دفعہ ہو گئی کہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا, آپ کے ذریعے کوئی ڈیل مل جائے, کچھ ہو جائے. دیکھیے وہ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے ہم. پولیٹیکلی دیٹ از انکریکٹ. پولیٹیکلی کہہ رہے پولیٹیکلی the word deal is incorrect. جتنی پولرائزیشن آ چکی ہے نا, یہ میں آپ کو لکھ کے آج کہہ سکتا ہوں کہ someone who can truly come out and depolarize things, that is Khan صاحب. یہ تو 5 تاریخ کو بتایا کہ 5 تاریخ کو آنے لگے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین یہ بڑا خصوصی پوڈ کاسٹ ہے, بڑی دیر کے بعد میں پوڈ کاسٹ دوبارہ کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی رہی اس کی وجہ سے تمام تر کانسنٹریشن اس طرف تھی, بٹ ناؤ وی آر کمنگ بیک ان فارم اگین, اور انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے گا. آج جس شخصیت کو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں خصوصی طور پہ دعوت دی ہے, ایک تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح وہ شاہ رخ خان کا ڈائلاگ تھا نا ڈان کا, کہ مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 14 ملکوں کی پولیس جو ہے مجھے ڈھونڈ رہی, لیکن مجھے پکڑنا جو ہے وہ ناممکن ہے. ڈان کو پکڑنا ناممکن ہے, تو ان کو بھی پکڑنا بہت مشکل ہے, لیکن بہرحال ہم نے پکڑ لیا ہے. اور تھوڑا سا ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. تنویر احمد صاحب جو ہیں وہ جناب 37 سال سے تقریباً امریکہ کے اندر موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی جن کا اکثر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ان کی جو خاصیت ہے, خصوصیت ہے, وہ پچھلے چند ماہ کے اندر ان کو بڑی پرومیننس ملی ہے. اور اس وجہ سے ملی کہ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جناب کوئی گروپ ہے, کوئی وفد ہے, کوئی ڈاکٹرز کا گروپ ہے, کوئی بزنس مینوں کا گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کوئی بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو تنویر صاحب کا تعلق جو ہے بیسکلی اسی گروپ سے ہے. یہ ان مذاکرات کا حصہ رہے ہیں. کوئی بریک تھرو کر سکے نہیں کر سکے, کیوں کیا, یہ اسٹیپ کیوں اٹھایا گیا, پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے لوگوں نے ان کے اوپر بڑی تنقید وغیرہ بھی کی, اس کا بھی انہوں نے سامنا کیا. آخر وہ سارا کچھ کیا ہوا, پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا, اور معاملات اب کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. جی السلام علیکم تنویر صاحب. جی وعلیکم السلام منصور بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. گڈ, تھینک یو فار ہیونگ می. آپ نے تو مجھے پہلے سے ڈان بنا دیا. میں ڈان تو بنا ہوا ہوں, لیکن آپ نے پوری کی پوری تصویر ہی کھینچ دی ہے. ہاؤ از پاکستان ٹریٹنگ یو؟ اپنا ملک ہے, خوشی ہوتی ہے ادھر آ کے, دل کرتا ہے بار بار آئے. اچھا, لیکن آپ کے آنے کے اوپر جو ہے نا وہ بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ جناب تنویر صاحب جو ہے نا کسی مشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں, مشن ریلیز عمران خان کے اوپر آئے ہوئے ہیں. یہ مشن ویسے آپ کا ہے اسی طرح؟ نہیں مشن تو نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن یہ ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے یا عمران خان کے ساتھ مخلص ہے. اچھا, ان کی تو کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا سیبوٹاج ہوں. اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ خان صاحب از اے کمرشل پروڈکٹ. آئی مین یہ ایک ایسی کمرشل کماڈٹی بن چکی ہیں جو لوگ کیش اس کو کرواتے رہتے ہیں, چاہے وہ باہر بیٹھے ہیں چاہے وہ ادھر بیٹھے ہیں. I'll discuss that. لیکن مجھے نا سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنا بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کا اور خان صاحب کا کیا پرانا ریلیشن شپ ہے, کب سے آپ ان کو جانتے ہیں, کیا آپ نے ان کی زندگی میں رول ادا کیا, ذرا وہ بتائیے. میرا ان کے ساتھ کافی جو پرانا تعلق ہے, لیکن یہ ہے کہ نہ تو میرا کوئی ایسا ارادہ تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں, اور میں پالیٹیشین نہیں ہوں. میں ویری اسٹریٹ فارورڈ, ویری بلنٹ پرسن, کیونکہ میرے کوئی پالیٹکس کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک فلانتھروپک کام کو لے کے وہ چلتا رہتا ہے میرا, کبھی ادھر تھوڑا سا پاکستان کے لیے کر دے. امریکہ میں بھی کافی ساری چیزیں کی ہیں, لیکن کوشش یہی رہتی ہے کہ جو ہمارے ملک میں زیادہ ضرورت ہے. اور میرا جو ایک پیشن رہا ہے نا, وہ ایک ایجوکیشن کو لے کے رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے زیادہ سے زیادہ ان کو پروموٹ کیا جائے, تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ نکھر کے سامنے آ سکے. کسی بھی ایک نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے نا جو ایک بیسک نیسیسٹی ہے نا, وہ ایک ایجوکیشن ہی ہے. تو اسی چیز کو لے کے میرا ان کے ساتھ جو تعلق رہا وہ نمل یونیورسٹی کے ساتھ بھی رہا, تاکہ جو وہ ایک اچھی کاز کو لے کے چلے تھے, وہ کاز بلڈ کر رہے تھے, تو آئی واز بیسیکلی پارٹ آف اٹ. پھر شوکت خانم کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ایک رہا. جو میرا ان کے ساتھ زیادہ تعلق بنا وہ ایک صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ خان صاحب کے کافی پرانے, شاہد بٹ صاحب ان کا نام ہے. ان کا تعلق لاہور سے ہی ہے, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, تو وہاں سے میرا تعلق
خان صاحب کے ساتھ بنا تھا، کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہوتی تھی، چھوٹے موٹے کام نمل کے لیے کر دیے یا شوکت خانم کے لیے کر دیے. اچھا، آپ اس کے اندر انوالو رہے ہیں ہمیشہ؟ جی جی. تو میں اس میں انوالو رہا ہوں. میرا خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ جو بھی ہوا ہے وہ جب یہ پرائم منسٹر انہوں نے سیٹ چھوڑی ہے اس کے بعد میں فرسٹ ٹائم ان کو ملا ہوں. یعنی اپریل 2022 کے بعد؟ جی. اچھا، وہاں سے انٹریکشن آپ کا شروع ہوا؟ وہاں سے میرا تھوڑا سا انٹریکشن شروع ہوا ہے. اچھا. اور میرا کوئی ان کے ساتھ جو ملنا ملانا بھی ہے کہ وہ پرانا نہیں ہے. وہ آئی تھنک دا فرسٹ ٹائم آئی ایور میٹ ہم اٹ واز سم ٹائم ان جون اور جولائی آف 2022. اچھا ٹھیک. آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم وین ہی واز گوئنگ ٹو جو ملتان کا جلسہ تھا نا، دیٹ واز دا ڈے آئی فرسٹ میٹ ہم. اچھا، اس کے بعد پھر سلسلہ اسٹارٹ اس کے بعد تھوڑا سا سلسلہ نا ایک تھوڑی سی نا ہماری ہم آہنگی آ گئی. I mean, there were many things that, our minds were meeting and this is how we just started talking to each other. اس کے بعد یہ جو ابھی ریسنٹلی جو بات ہوئی کہ جناب ایک کوئی اوورسیز کا گروپ ہے، ڈاکٹرز کا گروپ ہے، بزنس مینوں کا گروپ ہے، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ دیکھیں ابھی جو میں پچھلے 5-7 دنوں سے جو یہ نیوز میں بھی دیکھ رہا ہوں، کافی سارے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں. میرا سب سے یہی کویشچن رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہوا؟ میں تو اکیلا ادھر آیا ہوں، میں والد صاحب سے ملنے آیا ہوں، کوئی ایسا ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ سب کو ایک سینسیشنل نیوز چاہیے ہوتی ہیں کہ جی میں بڑا ہیرو ہوں، میں نے بڑا مارکا مار دیا ہے. اسی چیز کو لے کے نا ہر چیز کو یہ سیوراج کرتے رہے. لیکن آپ پہلے تو انوالو تھے نا؟ نہیں، پہلے میں ضرور ڈیفینیٹلی انوالو تھا. وہ اس کے بارے میں بتائیے. نہیں، وہ ایک انوالومنٹ ایسی ہی تھی کہ جس طریقے سے کہ میں نے آپ کو بولا کہ دل کرتا کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، تو اسی چیز کو لے کے کوشش یہی تھی کہ جو بھی معاملات ہیں نا وہ تھوڑے سے صحیح ہو، ریزالو ہو جائیں. جو ریزالو ہو. کب سٹارٹ ہوا وہ؟ یہ تو کافی دیر سے جو نا دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے منصور بھائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج میں نے اس کا تہیہ کیا اور یہ چیزیں آ جاتی. اس چیز میں مہینے لگتے ہیں، کافی دن لگتے ہیں. So when it started almost a year ago. اچھا، اس میں کیا آپ لوگوں نے سوچا؟ مطلب کہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے، معاملات کو ریزالو کیا جائے. دس از واٹ واز بینگ پلان. See the whole plan is کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ایک دو فریق ہے ان میں ایک رفٹ کریٹ ہو چکی ہے، ایک کافی فرکشن آ چکی ہے. تو ان سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کافی ہائی ہوتے ہیں دونوں طرف سے. تو ایک میڈیٹر کا کام ہوتا ہے کہ ان سینٹیمنٹس کو نیچے لے کے آنا تاکہ جو ان کے دل میں وہ ایک دفعہ جو بڑاس ہے دونوں طرف کی وہ نکل جائے. اینڈ دین when the time is right then both parties sit together and resolve the issue. So آپ بیسکلی میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ اسٹیبلشمنٹ. یہ کریکٹ ہوگا کیا نا؟ بالکل. اچھا، تو اس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے میں سے کسی نے آتھرائز کیا اس کام کے لیے؟ دیکھیں یہ آتھرائز کرنے کے لیے ایک بڑا ٹرکی سا ایک بڑا پولیٹیکل سا کویشچن ہے کہ اگر آپ نے اس کو دیکھ رہا تو وہ تو خان صاحب نے ہی آتھرائز کرنا ہے. تو اس کے لیے ان کے ساتھ ملنا ضروری تھا، جو کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ کی ہوئی ملاقات؟ جی میری ملاقات ہوئی. یہ پچھلے 1 سال میں؟ ہاں. جیل میں؟ جی. اوکے، وہ کس طرح ہوئی؟ وہ بیسیکلی ان کے ساتھ ایک رابطہ کیا، انہوں نے آتھرائز کیا. اور سب سے پہلے یہ علیمہ خان نے نا مجھے ایک کورٹ سے لیٹر لے کے دیا تھا جو ایک ریگولر پروسیس ہے کہ جی تنویر صاحب جو ہے نا یہ اپرووڈ ہے، خان صاحب کے ساتھ جا کے مل سکتے ہیں. آئی کین شیئر دا کاپی ود یو. تو وہ علیمہ خان صاحبہ نے آپ کی ملاقات فیسیلیٹیٹ کروائی؟ یہ علیمہ کا پورا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. ایگری. وہ ایک پراسیس ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہی آپ جاتے ہیں. یہ کب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے. 2024 میں؟ جی. کب رفلی؟ یہ کافی I will say نا جو میرا اپروول آیا تھا that was sometime in May of 2024. اور آپ کی پھر کب ہوئی ملاقات؟ یہ بعد میں ہماری شروع ہو گئی تھی سپٹمبر اکتوبر میں. ہو گئی تھی؟ جی. یعنی 1 سے زیادہ ملاقاتیں آپ کی؟ جی. اچھا، کتنی کو تقریباً تھی؟ یہ کہنا مناسب نہیں ہے بٹ یو کین جسٹ سے ملٹیپلس ہوئی ہیں. نہیں، وہ میں اس لیے میرے لیے حیرانگی اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی لیکن آپ کو ایکسیس مل گیا ملاقات. نہیں، ایکسیس دیکھیں وہ خان صاحب کی اجازت سے ہی ملتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان تحریک انصاف والوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اب آپ نے اگر جا کے ادھر جا کے صرف ایک بونگیاں مارنی ہے، حال چال پوچھنا ہے، تو خان صاحب تو خود ہی نہیں اجازت دیتے اچھا کسی کو ملنے کے لیے. پھر ڈیفینیٹلی پھر میرے خیال میں سب سے پہلے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ پہلے گئی ہوں گی خان صاحب کے پاس. انہوں نے کہا ہوگا جی تنویر صاحب جو ہیں وہ کچھ میڈیٹ کروا رہے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے. دیکھیں بات ایسے ہی ہے، علیمہ آپا ایک میری بڑی بہنوں کی طرح، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کو بڑا درد ہے خان صاحب کو لے کے. ٹھیک ہے، بہن ہے ان کو، اب تینوں بہنوں سے میرے اچھے تعلقات ہیں اور اسی سلسلے کو لے کے ہم آگے بڑھے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سیٹل ہو سکے. آپ پہلی دفعہ گئے خان صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، کیا کہا خان صاحب نے؟ ہی واز سرپرائزڈ، ہی واز کائنڈ آف شاکڈ
To see you? To see me. Even though he knew that I was planning to come. ہاں لیکن ایک کئی دفعہ ہوتا ہے نا, ایک خوشی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا, ایک انسان کو شاک سا ہوتا ہے. اچھا تو نہیں وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ خوشی والی حیرت تھی. ارے تم تنویر تم بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. اچھا تو پھر بس باتیں ساری شروع ہوئی. آپ نے کیا کہا جا کے ان کو؟ وہ کافی ساری باتیں ہیں, وہ کافی ساری کلاسیفائڈ باتیں ہیں, وہ ہماری باتیں ساری شروع ہوئیں. اور آئس بریک کرنے کے لیے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو ان دنوں میں نا انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. خان صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ جی, ان دنوں میں داڑھی رکھی ہوئی تھی. اور باہر ان دنوں میں نا ایک چیز باہر بہت ساری پھیلائی گئی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے نا ان کو اتنا تنگ کیا ہوا کہ ان کو شیو تک نہیں کرنے دی جا رہی. اچھا. تو میں نے ایسے ہی ان کو پوچھ لیا, میں نے کہا خان صاحب داڑھی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو. کہتے ہیں چھوڑ یار تنویر, وہ 15-20 دن سے نہ میری کوئی میٹنگ نہیں تھی, نہ کوئی کورٹ ہیئرنگ تھی, تو میں خود ہی لیزی ہو گیا, میں نے شیو ہی نہیں کی. تو میں نے کہا بتا آپ کو باہر کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب؟ میں نے کہا باہر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اتنا تنگ کیا ہوا, اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کتنا تنگ کیا ہوا. کہتے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں بڑا کمفرٹیبل ہوں یہ وغیرہ. تو میں نے کہا یہی دیکھ لیں کہ آپ کے جو واریئرز ہیں, جو کمپیوٹر ٹائیگرز ہیں, وہ کس طریقے سے کی بورڈ واریئرز, چلیں بیٹر ورڈ از کی بورڈ واریئرز جو ہیں, وہ کس طریقے سے نا باتیں باہر پھیلاتے ہیں. سو دس از آئی تھنک واز کائنڈ آف اے آئس بریکنگ پوائنٹ, کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یار تنویر جو ہے, ہی نوز دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی اسٹیک ان اٹ. میں نے کبھی نہ ان سے کچھ مانگا ہے, نہ ان سے کو کچھ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے. ایک پیار ہے ملک کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے, کچھ بھی ہم کر سکتے. بٹ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اباؤٹ دا کنڈیشنز, جس طرح آپ نے داڑھی کی بات کی, تو خان صاحب کے حوالے سے تو اکثر بڑا کچھ سننے کو ملا. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ ہو گئی جو کہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا, ان کے کھانے میں کوئی اس طرح کی چیز ملا دی جائے گی. ایسی کوئی کمپلینس؟ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا یہ ٹائیگرز کا مہربانی ہے. اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز وغیرہ نا, انہوں نے یہ ساری باتیں, دیکھیں جب تک وہ اتنی سنسیشنل نیوز پھیلائیں گے نہیں, ان کے ویوز نہیں آئیں گے. تو وہ صرف جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بولا کہ خان صاحب ہیز بیکم اے کمرشل کموڈٹی فار دیم, اور اس چیز کو وہ کیش کروا رہے ہیں. ان کی تو کوشش یہی رہے گی کہ خان صاحب اندر ہی رہیں. آئی مین جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے منٹ. آج خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, who is going to be the relevant person? It is going to be the Khan Sahab only, and everyone else becomes irrelevant, right? Obviously. So why would they not do anything to sabotage everything? اب میں آپ سے نا ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. کبھی بھی کوئی بات ہوگی, جتنے بھی باہر کے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے, آج تک انہوں نے کچھ ایسا سلوشن دیا. ایک کرٹیسائز کرنا بڑا ایزی ہے آپ کے لیے, کیا آج تک انہوں نے کوئی سلوشن دیا؟ کیا دیا؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ سڑکوں پہ احتجاج کریں اور انقلاب لیں. نہیں تو کیا یہ ملک کی سلامتی کے لیے ہے؟ آئی مین دا وے آئی سی از, میں باہر بیٹھ کے اگر دیکھوں ایسے, لائک آئی سیڈ آئی ایم ناٹ افیلیٹڈ ود پی ٹی آئی اور اینی باڈی. آئی مین دا وے آئی سی از کہ یہ تو پھر جو ہے نا پارٹی آف وائلنس بنتی جائے گی نا. انفارچونیٹلی دس از گوئنگ ٹو بی دا ریالٹی دین. اگر آپ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. مائی وشفل تھنکنگ از کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی رہے, پارٹی آف وائلنس نہ بنے. یہ کیا چیز ہو گئی کہ جی آج ہماری کوئی بات نہیں مانی جا رہی, ہم تو بلیک میلنگ پہ آ جائیں گے, ہم تو یہ احتجاج کریں گے, تو ہم جی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کیا دوسری پارٹیز اس طرح کرتی ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح کیا؟ بٹ الاؤ می ٹو کوٹ ون تھنگ ہیئر. اگر آپ کو یاد ہوگا 2021 میں ایک دفعہ شاید ٹی ٹی پی تھی یا بلاول صاحب نے ایک لانگ مارچ کا کیا تھا. تو خان صاحب اس وقت ٹی ٹی پی نہیں, وہ کیا ٹی ٹی پی نہیں, وہ انہوں نے ٹی ایل پی تھی کیا, ٹی ایل پی نے بھی کیا ہوا ہے. ہاں ٹی ایل پی نے لانگ مارچ کیا ہوا ہے. انہوں نے بلاول بھٹو نے اور مریم نواز نے مل کے بھی کیا تھا, مہنگائی کے خلاف کیا تھا. تو اب دیکھیں پی ڈی ایم کا, وہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ تھا. نہیں وہ اس کی اچھا اس کی بات ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت بلاول صاحب نے سن سے ٹی ٹی پی کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. ٹی ایل پی, سو مائی اپالوجی, وہ اس میں تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا. دیکھیں اس وقت خان صاحب نے کیا بولا تھا, state will not be blackmailed and writ of state is executed. We are talking about am I right or wrong? TLP is that TLP? جی TLP. اب یہ بات ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لانگ مارچ نہیں کریں, پروٹیسٹ نہیں کریں, بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو بلیک میل دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ. لیکن جب آپ پاور میں نہیں ہیں اور آپ اس پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے. I mean, why such a hypocrisy here?
یہ تو آپ خان صاحب سے ملے تو آپ ہیں, میں تو نہیں ملا. میں تو ایک آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں تو آپ کو میں تو اور بھی آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر ایک وہ ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا, بام بلاسٹ ہوا تھا, ہزارہ قبیلے کے کئی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اس میں. وہ اپنے جنازے لے کے بیٹھے رہے تھے, تو خان صاحب کو وہ کہہ رہے تھے جی خان صاحب وزٹ کریں. خان صاحب وہ تو پرائم منسٹر, خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی میں جو ہے بلیک میل نہیں ہوں گا, میں جنازوں کو نہیں اٹینڈ کروں گا. ہی واز دا پرائم منسٹر, بالکل, اور نہیں اٹینڈ کیا تھا انہوں نے. اینڈ ہی اسٹک ٹو ہز گنز. ہی سیڈ کہ نہیں میں نہیں کروں گا. مائی اونلی پوائنٹ از کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں, از ہی ولنگ ٹو چینج اور وائی از ہی اسٹک اپ؟ واٹس دا ایشو, واٹس دا اسٹکنگ پوائنٹ؟ دیکھیے I don't think he is at that point that he is willing to change. اچھا, مسئلہ سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے کہ اگر آج میں گیا ان کے پاس نا, ان کو تھوڑی سی بات بولی ہے, he agrees with me. کل کوئی اور بات بولے گا جا کے تو وہ بولیں گے جی تنویر جو ہے نا, I'm just telling you basically something نا, کہ وہ تنویر تو یوزلیس آدمی ہے, اس کو کیا پتا, he is not a politician, this is not how the politics work. تو وہ اگر آپ نے جا کے کوئی تیسری بات بول دی ہے then he starts believing you. Because think about it, being in jail for 2 years, he's isolated. He doesn't know what is happening really outside the world. So anyone who goes there, try to feed him something, he starts believing that this is the reality. تو یہاں پہ آ کے جو تھوڑی سی ایک کنفیوژن کہہ لیں آپ اس کو, ایک پزل کہہ لیں, تو وہاں پہ آ کے جو ہے نا انسان تھوڑا سا جو ڈیسیژن لیتا ہے وہ اس طریقے سے. ابھی میں آپ کو 2-3 چیزیں ابھی ریسنٹلی کی بتا دیتا ہوں نا, کہ خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ڈائریکٹ جو ہے نا میری انہی کے ساتھ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کہا تھا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ چیف منسٹر صاحب علی امین صاحب کا میسج آتا جاتا ہے کہ جی ہم تو تحریک چلائیں گے اور جی زمین کو گرم کریں گے. جی ابھی 15 گھنٹے نہیں گزرے تو علیمہ آپا کا میسج آ جاتا ہے کہ جی جو بھی بات کرنی ہے لیٹس ڈو گیو اینڈ ٹیک. یہ انہوں نے ابھی کہا تھا, ابھی کہا نا, اسی 2-3 دن پہلے کی بات. اب یہ دیکھیں نا کہ جو 3 سٹیٹمنٹس ڈفرنٹ سی آ رہی ہیں, سو ویئر از دا فلا. آپ کا جو کویشچن ہے وہ بڑا لیجیٹیمیٹ کویشچن ہے, بٹ مائی آنسر ٹو یور کویشچن از کہ جب تک آپ اپنے ایموشنز اور سینٹیمنٹس کو نہیں رکھیں گے, پاکستان از ابو ایوری باڈی, لیٹس انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک, جب تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی, پی ٹی آئی از انڈر پاکستان, تو یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو سکتی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی دس از اے ڈیلیما. ایوری ون از پورٹریئنگ دیٹ ایوری تھنگ از ابو پاکستان, بٹ نتھنگ از ابو پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں. نہیں, لیکن میں معذرت کے ساتھ جو آپ نے کہا نا, وہ خان صاحب بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے, کوئی دوسرا جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے, وہ اپنی بات کرتا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اگر آپ علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال میں آپ کے نیریٹو سے اگر کوئی اگینسٹ جاتا ہے تو وہ تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ رائے ہے کہ نہیں احتجاج ہونا چاہیے, نہیں اس کو نہیں ہم نے کرنا. تو بیسکلی تو ان کی اپنی بہنوں کو یہ سب کچھ سجیسٹ کر رہی ہیں نا. یہ سجیسٹ ہو سکتا ہے وہ نہ کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور سجیسٹ کر رہا ہے. اور کون رہ جاتا ہے, کسی کا ایکسیس نہیں, کافی سارے علی امین گنڈا پور کا ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, جو ملتے ہیں جا کے, علیمہ خان صاحبہ یا دیگر 2 بہنیں ان کا ایکسیس ہے, بیرسٹر گوہر کا ایکسیس ہے. مجھے نہیں خیال, میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو خان صاحب کو اس قسم. تو پھر یہ کیسے باتیں آتی ہیں؟ آپ کو میں نے پہلے داڑھی, یہ پھر ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی. نہیں, ہو سکتا ہے ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی کہ نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹک ٹو مائی گنز, اور میں نے جو ہے وہ کوئی بینڈ نہیں ہونا, میں نے کچھ بھی نہیں دینا, میں نے اسٹیبلشمنٹ. اگر منصور بھائی اگر ایک آپ کی ایک ذاتی رائے ہے اور وہ ایک کنفرنٹریشن کی رائے ہے, آپ کا ایک ایم ہی کنفرنٹریشن کا ہے, تو آپ چیزیں کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ, میں نے کئی دفعہ خان صاحب کو جو ہے وہ, یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو میں نے نیلسن منڈیلا کو جو ہے وہ کئی دفعہ کوٹ کرتے ہوئے سنا. مے بی خان صاحب تھنکس کہ میرا وہ نیلسن منڈیلا والا پوائنٹ آ گیا, آئی ایم ٹرننگ انٹو اے نیلسن منڈیلا آف پاکستان. یہ چیز تو خان صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سچویشن ہے جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں. اچھا چلیں, میں ٹیک اٹ فرام اندر اینگل. آپ جب ان سے ملے, ڈیڈ ہی وانٹ کہ یو شوڈ ایکچولی گیٹ اے بریک تھرو, کہ آپ کے ذریعے کوئی ڈیل مل جائے, کچھ ہو جائے, کوئی ایسی کوئی نیگوسیشنز ہو جائیں کسی طرح؟ دیکھیں وہ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے ہم, پولیٹیکلی دیٹ از انکریکٹ. پولیٹیکلی کہہ the word deal is incorrect basically. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کا بھی ایک ماننا یہی ہے کہ جی ملک کو حالات بہتر کرنے کے لیے یہ چیزیں ساری سیٹل ہونی چاہیے. دیکھیں ملک میں بڑی پولرائزیشن آ چکی ہے, اینڈ آئی ول بی ویری ویری آنیسٹ ود یو. جتنی پولرائزیشن آ چکی ہے نا, یہ میں آپ کو لکھ کے آج کہہ سکتا ہوں کہ سم ون who can truly come out and depolarize things, that is خان صاحب. ٹھیک ہے نا. اب
ایک دم ہم پہ جنگ جو ہے نا یہ مسلط ہو گئی. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ خان صاحب نے نا ایک ٹویٹ بھی کی کہ جی ہم ملک کے ساتھ ہیں, اپنی فوج کے ساتھ ہیں, اور جتنے بھی یہ جو آپ کے کی بورڈ واریئرس تھے نا انہوں نے سب نے ساتھ دیا, اور ایک جو کنٹری تھا نا پورے کا پورا ملک ایک پرچم کے نیچے آ گیا. ڈیبیٹیبل, ٹھیک ہے, ڈیبیٹیبل, اس پہ ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کیا باقی سب نے وہ کردار ادا کیا, آئی ایم سوری لیکن نہیں کیا, سب نے نہیں کیا, لیکن میری جو پوزیشن یہ ہے نا اس میں میں تھوڑا سا خان صاحب کو ڈیفینڈ کروں گا. انہوں نے بیسیکلی جو وہ ٹویٹ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہے, دیکھیں جو نیچے والے جو واریئرز ہیں نا میں ان کو اس چیز میں نہیں لے کے آتا. میری جو کنسرن ہے ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے وہ کیا. ہاں تھوڑی سی ٹائمنگ تھوڑی سی لیٹ تھی, ان کو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کہ جب اسپیشلی جب دیکھیں آپ نے پہلے وہ کوئٹہ میں کیا انسیڈنٹ کیا, کوٹ کیا ہزارہ کا. میں اب جعفر ایکسپریس کا کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. جعفر ایکسپریس وہ ہائی جیک ہوا, پاک فوج نے آ کے بڑا مہارتی سے ان سب کو اب بیسیکلی جو اغوا ہوئے تھے ان سے چھڑوایا اور ان سب کو بیسیکلی حراست میں بھی لے لیا. میرے خیال میں نا اس وقت ٹائم تھا کہ پی ٹی آئی ایک اکٹھی پوری کی پوری جماعت ہو جاتی اور سب کے سب مل کے ایک پرچم کے نیچے کھڑے ہو جاتے. سو دیٹ اپرچونٹی واز مسڈ آلسو. جعفر ایکسپریس والی نا. اب آ جاتے ہیں ہم اس کو پولیٹیکلی کہ جب یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی اور ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی, سلامتی کونسل کانفرنس بلائی گئی کہ ہم نے ایک متحد ہو کے جانا تھا, لیکن وہاں پہ انفارچونیٹلی پی ڈی آئی کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. اچھا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس وقت پی ڈی اے کی وہاں پہ کہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں تھی. جب یہ ایک کانفرنس بلائی گئی تھی کہ جس میں ہم مل کے کوئی ڈیسیژن لینا ہے کہ جی یہ جنگ ہم پہ مسلط ہو رہی ہے. پہلگام کا جب یہ واقعہ ہو گیا تھا, ایون دو پاکستان ٹرائی ٹو کنڈیم دیٹ کہ بھائی اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, اگر کچھ آپ کو لگتا ہے کوئی انوالومنٹ ہے دین شو اس نہیں, لیکن آپ بیانات بھی تو دیکھیں نا, ادھر سے کیا آ رہے تھے. علیمہ خان صاحب نے کیا بیان دیا, علیمہ خان صاحب نے کہا یہ مودی اور یہ شریف خاندان یہ مل کے کھیل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا, یہ ایویں مصنوعی جنگ ہے, یہ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. آپ جب اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں آپ کو کوئی سیریسلی لے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں منصور بھائی کہ جب آپ اس سچویشن میں ہوں گے کہ مجھے صرف کانفرنٹیشن کے ہی میسج دینے ہیں تو آپ ایک ریکنسلیشن پہ نہیں آ سکتے. انفارچونیٹلی دس ہیز بین دا سچویشن فار پاسٹ آلموسٹ 8 months. پی ٹی آئی جب تک اس موڈ میں اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو لے کے نہیں آئے گی اور اس وقت تک کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ابھی یہ جس طریقے سے یہ جو آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ جی کوئی وفد آیا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹرز کا گروپ ہے, میں آپ کو حلف دے کے کہتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں آئے ہیں. اچھا, ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی گروپ آیا ہی نہیں ہے. نہیں, میرے سامنے بزنس مین تو آیا ہوا ہے. لو بزنس مین بیٹھا ہوا, تو میں تو ہر 4 ہفتے بعد آتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں, آپ جب آئیں گے تو یہی ہوگا کہ لو جی آ گئے. نہیں, پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہاں, اس مرتبہ کیوں ہے آپ بتائیں. بات یہ کسی نے باہر نکالی ہے, کیونکہ جس نے یہ بات نکالی ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی جو رفٹ ہے وہ اس کو ریزالو کیا جائے. اچھا, اس کو بڑھایا جائے. اب دیکھیں میں اپریل میں بھی آیا ہوں, اپریل میں نہیں کوئی بات ہوئی, اب کیوں ہوئی ہے یہی مجھے حیرانگی. اب میں اگلے مہینے دوبارہ آؤں گا, آئی کین ایشور یو کہ یہ نہیں ہوگی. اچھا, کیوں؟ ان کو سب کو پتا ہے کہ اچھا بھائی اب تو ہم نے بات باہر نکال دی ہے, شاید تنویر کو اس مقام پہ ہم لے کے آ جائے تاکہ یہ کوئی بات نہ کر سکے. سو دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ڈو ناٹ وانٹ پی ٹی آئی ٹو ریکنسائل ود دی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ دس از دا مین ریزن. And most or some of them are actually inside PTI who do not want کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن ہو, آپس میں کنفرنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ان کی جو دیہڑیاں لگ رہی ہیں وہ لگتی رہے. اچھا, تو یہ آپ یہ بتائیے کہ آخری دفعہ آپ کی خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی؟ یہ پچھلے سال ہی تھی. اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکی؟ نہیں. آپ نے نہیں کوشش کی یا خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا؟ نہیں, خان صاحب نے انکار نہیں کیا, میں نے نہیں کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب تک ماحول ایک نہیں بنے گا, جب تک پی ٹی آئی یا ان کے جو باہر والے ہیں اس ماحول میں نہیں آتے. اب 3 دنوں میں 3 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں جا کے نہ کسی کے ساتھ بات کروں گا؟ مجھے کچھ تو دینا آپ. اگر میں نے کوئی چیز کو ریزالو کرنا ہے, مجھے کچھ میرے ہاتھ میں. نہیں, آپ کو لیکن پی ٹی آئی میں سے کسی نے کہا ہے کہ آپ معاملات کو ریزالو کریں؟ Has someone asked you to do that? نہیں, یہ دیکھیں یہ ایک کافی سارے جو لوگ ہیں نا جو پی ٹی آئی کو باہر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, یہ ایک گروپ ایک ڈیسیژن تھا کہ یہ نہیں ہے کہ میں ریزالو. میرے سے پہلے بھی کافی ساری اٹیمپٹس ہوئی ہیں. اچھا,
یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے نے اٹیمپٹ کیا, میرے سے پہلے بھی کافی سارے اٹیمپٹس ہوئے, بٹ آئی کین ایشور یو کہ آئی تھنک دا موسٹ سکسیزفل اٹیمپٹ جو ہوئی تھی نا وہ میری ہی ہوئی تھی. اچھا آپ کی, تو اور وہ ایک سے زیادہ آپ فرما رہے ملاقاتیں ہوئی. جی. یہ اسپین کتنا تھا, کتنے مہینوں کا تھا جس میں ملاقاتیں ہوئیں؟ یہ دیکھیں تقریباً 3 سے 4 مہینے آپ کے. اچھا 3 سے, تو آپ 3 سے 4 مہینے پاکستان میں ہی رہے پھر؟ نہیں میں تو آتے جاتے رہے, لیکن پھر آپ کی ہوتی رہی, آپ کا ایکسیس جو ہے وہ مل گیا. تو آپ اکیلے تھے اس وقت ملاقاتوں میں؟ نہیں, میرے ساتھ ایک میرے دوست ہے, وہ بھی امریکن ہی ہے. اچھا وہ بھی اوورسیز ہی سے اوورسیز ہی ہے, تو ہم 2 جاتے تھے. تو ابھی بھی آپ جوڑی بنا کے مطلب چل رہے ہیں یا وہ جوڑی ٹوٹ گئی ہے؟ نہیں ہماری جوڑی پکی ہے. اچھا مطلب ابھی آپ کے جب آپ کا ذہن مل جاتا ہے نا, گریٹ مائنڈز تھنک الائک, تو جب آپ کا وہ مائنڈز مل جاتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو توڑنے نہیں چاہیے. اینڈ یو اسٹل وانٹ ٹو ڈو دس, یو وانٹ کہ چیزیں کسی طرح خان صاحب کے والے سے ریزالو ہو جائیں. ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں ملک کو لے کے نا, آئی وانٹ, مائی وشفل تھنکنگ از کہ ان مائی لائف ٹائم آئی وانٹ ٹو سی اے پراسپرس پاکستان. اچھا آپ نے نا ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ بولا, میں اس سے ذرا آپ سے سننا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ ملک بہت پولرائزڈ ہے اور خان صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں. میں اگر اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھوں کہ ایکچولی ملک آج اگر پولرائز ہے تو وہ ہے ہی خان صاحب کی وجہ سے. تو پھر آئی کی ناٹ ڈینائی, یو کی ناٹ ڈینائی, رائٹ. تو پھر ہاؤ ول ہی بی ایبل ٹو ریزالو اے پرابلم وچ ہی ہیز کریٹڈ ہمسیلف. I think you have already seen that, he demonstrated that. جب یہ انہوں نے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آئی تھی تو جو کچھ تھے وہ سارے کے سارے کٹے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا ویسے ایک بات بتائیے مجھے, میں یہ جو اکثر یہ بات کی جاتی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو ایک اوور ہائپ دی جا رہی ہے کہ جناب وہ خان صاحب نے یوں کر کے ٹویٹ کیا اور یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ ان کے واریئرز جو ہیں وہ مل کے, اچھا نہ ملتے, فار ایگزامپل وہ نہ کرتے, آپ کے خیال میں جنگ میں جو گولے چل رہے تھے یا ہمارے J-10Cs جو میزائل چلا رہے تھے یا ان کے جہاز گرا رہے تھے, اس کو فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے بھائی, وہ ایک بندے نے جو ہے وہ 5 ٹویٹیں کر دی اس دن, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی بھائی جان آپ نے 5 ٹویٹیں, آپ کے 5 ٹویٹوں سے جو ہے نا پاکستان نے جنگ جیت گیا. خدا کے لیے نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو چلے آپ نے دوسرے ڈفرینٹ اینگل کی بات کی, میں آپ سے دوسرے ڈفرینٹ اینگل کی بات کرتا ہوں. مودی کے آپ نے کل کا بیان سنا؟ کون سے والا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کی یوتھ کو آگے آنا چاہیے. ہاں, وہ کیا اکسار ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس کے ساتھ اور ڈیوائیڈڈ ہے؟ ہاں, تو کیوں نہ ہم اپنی یوتھ کو ہی اکٹھا کریں. ہاں, کیونکہ اگر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں تو اس کا فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ ہمارے دشمنوں نے اٹھانا. نہیں, اس کا دوسرا اینگل بھی تو ہے نا کہ شرم نہیں آتی ہے ایسے یوتھ کو جن کی آپ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں کہ ایک دشمن ملک کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہ آپ اس ملک کا بیڑا غرق کریں گے انشاءاللہ. ہم نے موقع دیا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس یوتھ کو, جس یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا آپ نے اتنا دماغ خراب کر دیا ہے کہ ساتھ والا پڑوسی ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کام کر کے دکھائیں گے, یہ اس ملک کا بیڑا غرق کر کے دکھائیں گے. یہ کوئی بات ہے کرنے میں, آپ نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. آپ میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. میں آپ کو, آپ نے ایکچولی چونکہ کوٹ کیا ہے, میں ریسنٹلی when this thing was happening تو ایک شو کے اندر بی جے پی کا بندہ بیٹھا ہوا تھا, بی جے پی کے ایک ٹاک شو کے, انڈین ٹاک شو کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اینڈ ہی سیڈ دس, ابھی وار شروع نہیں ہوئی تھی, اٹ واز جسٹ اباؤٹ آئی تھنک 2 or 3 days before the strikes. تو اس نے کہا میں یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو کہنا چاہوں گا کہ جب ہم پاکستان کے اندر گھسیں گے, جب ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر آئیں گے تو آپ لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی فوج کے خلاف بغاوت کر دی. اینڈ آئی واز شاکڈ. میں کہا لک ایٹ دیز گائز, انہوں نے اپنی امیدیں کس سے باندھ کے رکھی ہوئی ہیں, ویئر ہیز دس پارٹی ریچڈ کہ ساتھ والے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. میں ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اور اس کا جواب تو چلے ہم نے چلے تھینکس ٹو پاک فوج نے اچھا ان کو جواب دیا, لیکن آپ کی بات یہی ہے کہ اگر وہ نہ بھی آتے تو کیا یہ ہم نے روک دینا تھا؟ یہ تو کرنا ہی کرنا تھا نا, ہم نے اپنی ملک کی تو ڈیفینڈ کرنا ہی ہے. دیکھیں ملک کی سلامتی کے لیے ہمارا جو یوتھ ہے وہ ایک بڑا کردار پلے کر سکتا ہے. ملک کو پراسپرس کرنے کے لیے ہم نے اس یوتھ کو اکٹھا کرنا ہے منصور بھائی. ایگزیکٹلی. ہم نے ان کو اس طریقے سے ایجوکیشن کرنی ہے. اب میرے ساتھ جو میری ٹرولنگ ہوئی ہے مارچ میں وہ کوئی کم نہیں تھی. اتنا مجھے یہ جو واریئرز ہیں, جو اپنا کی بورڈ واریئرز ہیں, میری بڑی ٹرولنگ انہوں نے کی. کس لیے؟ اب ایک کویشچن ہے, انہوں نے یہ بولا کہ جی خان صاحب نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کریں. اور خدا کے بندو, اتنی تمہاری عقل نہیں ہے, تم کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی اجازت لے کے خان صاحب کے پاس جانا پڑے گا نا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے جو اپنے ہی یوٹیوبرز ہیں انہوں نے نا اتنا ان کو برین واش کر دیا ہوا ہے, اتنا زیادہ کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا سینٹ بن چکے ہیں جو ہمارے یوٹیوب, جو انہوں نے کہا ہے صحیح ہے.
5 यूट्यूबर्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, एक दिन में ना वो सारे वीलॉग्स कर रहे हैं अपने, लेकिन क्या हो रहा है, एक का भी जो है ना वो टॉपिक सही नहीं है, एक की भी नहीं होती. आज जी खान साहब बाहर आ रहे हैं, ईद के दिन के बाद आ रहे हैं जी, 10 दिन के बाद खान साहब तो 5 तारीख को बताया कि 5 तारीख को आने लगे, नहीं आएंगे. खान साहब बाहर नहीं आएंगे 5 तारीख को, कैसे नहीं आएंगे? 5 जून ये को सिर्फ छोड़ते हैं, ये सिर्फ छोड़ते हैं मंसूर भाई. इनको सिर्फ ये चाहिए एक आस, जो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है. ये बस उम्मीद लगा के ना बैठे हुए हैं ताकि हमारी दुकान चलती रहे. मैं बार बार आपको यही बोलूँगा, खान साहब एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुके हैं और ये उनको कैच करवा रहे हैं. ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे तो इनकी दुकान चलेगी नहीं, इनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी. अच्छा, ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं जी. आप अलीमा खान साहबा के साथ भी राब्ते में है ना जी. होती है, उनसे बातचीत वगैरह होती है, बाकी लीडर्स के साथ भी आप हैं, ये बात वो लोग नहीं रियलाइज़ करते. आपको इतना पता है, आपको इन यूट्यूबर्स के वीलॉगर्स के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन है, एंड यू कैन, आई दिस योर ओपिनियन, यू थिंक अबाउट दीज गाइज लाइक दैट. इन लोगों को नहीं है. नहीं, इनको है. तो मेरी अलीमा आपा से अभी 2 दिन पहले भी बात हुई है. आई थिंक शी हैज़ रियलाइज दैट. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप पॉलिटिक्स में बैठे होते हैं, जो मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन, जो मैं इसको जम्शन नहीं कहूँगा, मेरी एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि आप 10 चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, एंड सम टाइम यू डोंट पे अटेंशन टू, इवन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, बट यू डोंट पे अटेंशन टू दैट, एंड ऑब्वियसली इट स्लिप्स आउट. अब वो वक्त आ गया कि मेरे ख्याल में अलीमा आपा ने इस चीज़ का रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि ये जो बाहर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं यही हमारे दुश्मन हैं, यही तो चीज़ें इस तरह की फैला रहे. जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, आज तक इन्होंने कोई ऐसा सलूशन दिया है. मैं आज इनको ओपनली चैलेंज करता हूँ, ये जितने भी बाहर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, सलूशन दें. मैं आपके साथ मिलकर काम करता हूँ पाकिस्तान के लिए. आएँ मैदान में, आएँ, बात तो करें ना आप. ये क्या आप बाहर बैठ के तो नहीं, बात करते वो सोल्यूशन, वो तो अपने जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उनको दे गिव दैट इमेज कि जी एस्टैब्लिशमेंट तो खान साहब के पाँव पकड़ रही है, माफिया मांग रही है खान साहब से. तो ये झूठ है, आज तक पकड़े नहीं है. नहीं, इस तरह नहीं है. आप तो दोनों साइड्स के साथ राब्ते में रहते हैं ना, इस तरह नहीं है. नहीं, इस तरह नहीं है भाई. अच्छा, ऐसा ना खान साहब ने कभी डिमांड की है, ना इस तरह की कोई बात हुई है. देखिए, कुछ भी होता है, खान साहब एक लीडर हैं, ठीक है. उनको भी पता है कि सिस्टम में रहने के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको चलना ही पड़ता है. छोड़े पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमें को, क्या अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है? हाँ. दुनिया में मुझे एक मुल्क बता दें कि जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है. मई 9 का वाक़या हुआ है, आपने देखा ही है. जब ट्रंप जा रहा था तो कैपिटल हिल में क्या हुआ था, लोग आए थे. विद इन 3 डेज 5 मिनट की वीडियो ट्रंप ने रिलीज़ की थी और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला था कि जिन लोगों ने ये कैपिटल हिल पे आके राइट्स किए हैं ये अमेरिकन हो ही नहीं सकते हैं. ये पैट्रियाटिक लोग हैं ही नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को लेके बैठे हुए. ये खान साहब लेके बैठे हुए ना. खान साहब से पूछेंगे, खान साहब 9 मई के एक स्टिकिंग पॉइंट जो है वो 9 मई है जी. 9 मई के हवाले से खान साहब की क्या राय है? क्या खान साहब उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार हैं? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल तैयार है. तैयार हैं जी. डिफाइन तैयार हैं. डिफाइन लेके कंडेम करने के लिए तैयार है. अच्छा, कंडेम करने के लिए किसको कंडेम? तो उनको इल्ज़ाम तो डायरेक्टली उनके अपने ऊपर है, वो किसको कंडेम करेंगे? देखिए, जब आपने एक रेकन्सिलिएशन करनी होती है ना, एक ब्लैंकेट से आप एक कंडेम करेंगे. ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप पे ही इल्ज़ाम था. ट्रंप ने क्या किया था, उसने ये बोला था कि जी मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट. हाँ, बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला था कि आई रिग्रेट, दिस शुड हैव नॉट हैपन. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई हैं. जो चीज़ें हुई हैं, जो लोगों को पकड़े और उनको एक जो आपका अदालती निज़ाम है उसके ज़रिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए. लेकिन हमें जो आखिरी इतलात मिली है ना, वो तो ये है कि खान साहब 9 मई के हवाले से कहते हैं कि जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज गायब की है वही जिम्मेदार है. ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल जो है ना स्टेटमेंट है उनकी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Did you talk to him about this? Because ये अब आपकी राय है, you actually because ये बहुत बड़ी बात है, if he's willing to regret this. देखिए, ये एक मेरी राय है. आपकी राय है? जी, मेरी ये आपकी राय है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार है इस मामले. क्या वो इस बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार हैं कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं? मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई चॉइस है. ये उनके पास चॉइस नहीं है. अच्छा, क्योंकि देखिए, सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ना वो पॉजिटिव हैं. जब ये किसके इंडिकेटर्स? इकोनॉमिकल इंडिकेटर जो है ना वो सारे पॉजिटिव हैं. IMF जो है ना, दे आर विलिंग टू सिट डाउन. आपकी जो मोदी की रेटिंग थी, सॉरी मोदी कह रहा हूँ,
کیا نام ہے اس کا, موڈیز کی موڈیز کی جو ریٹنگ ہے وہ اس کے حساب سے بھی پاکستان جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے, ریٹنگ امپروو کی ہے. فیڈر سے جو ہے نا وہ پاکستان نکل کے باہر آ چکا ہے, آئی ایم ایف بھی لونز کے حوالے سے کافی پازیٹیو ہے, کافی کوآپریٹ کر رہا ہے. سو آل دیز انڈیکیٹرز آر پازیٹیو. تو میرا وین یو ٹاکنگ اباؤٹ دیز انڈیکیٹرز, میں اسی میں اگر ایک چیز کا ایڈ کروں کہ یہ تمام انڈیکیٹرز پلس دا وار اینڈ آل دیٹ, اگر آپ کے خیال میں اس وار سے پہلے شاید اگر کہیں پہ کوئی چانس تھا کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن ہو جاتی, اس مرتبہ وین یو آر بیک ان پاکستان, دس از اے ڈفرنٹ پاکستان, دس از اے پاکستان وچ ہیز ون ان اے وار, آپ کے خیال میں کیا وہ ڈمینش نہیں ہو گئی وہ پرابیبلٹی کہ خان صاحب کے لیے کوئی بریک تھرو اب ہو سکتا ہے؟ یہ چیز کافی پہلے ہی ڈمینش ہو چکی تھی. اچھا جی, کتنی دیر پہلے؟ اب ان سے کہ جب یہ اس سال کے شروع میں یہ ڈمینش ہو چکی تھی. اچھا, یہ میرا اپنا ایک ماننا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر بھی جب ایک پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد جو بھی بیانات آتے رہے ہیں تو وہ ایک جو چیز تھی, ایک جو ریلیونسی تھی کہ کس طریقے سے نا اس چیز کو ریکنسائل کیا جائے, تو اس میں کوئی ایک حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. اب جو اگر آپ کو حقیقت نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے جو آپ کے جو واریئرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا نیوز چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ آئیں ہم سے آ کے بات کریں, آئے کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں, دس از بیسکلی آؤٹ آف ڈسپریشن. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ڈیسپریشن. آئی تھنک یہ ان کا اپنے بھائی کے لیے ایک پیار ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ پیار میں ڈسپریشن, پیار میں بھی تو بندہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا, مطلب اس کو بھی تو اس طرح ہی آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے یا میں بھی اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے لیے اسی طرح ہی ڈیسپریٹ ہوں گا, نو کویسچن اباؤٹ دیٹ, بٹ دس از آؤٹ آف دیٹ بیسکلی. بالکل کہ بھی آئے ہم سے آ کے بات کر لیں. پر منصور بھائی دیکھیں, آپ جب پالیٹکس میں ہیں, لائک آئی سیڈ آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین, آئی ایم جسٹ اینالائزنگ اٹ بینگ این اور observing it as an observer only. جب آپ کی 3 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں انکلوڈنگ خان صاحب کی آ رہی ہے, تو وہ ایک چیز جو ہے نا آپ کو اور رفٹ کریٹ کر رہی ہے. آپ میں ایک جو ڈویژن ہے نا وہ زیادہ نظر آنی شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سجیسٹ کروں گا کہ سارے ایک جگہ بیٹھیں, سارے بیٹھ کے ایک اسپوکس پرسن بنا لیں اپنا. اچھا, یہ نہیں ہے کہ جی 4 آدمی ہیں یا 5 آدمی ہیں نا, وہ ہر ایک آدمی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. 4 یا 5 آدمیوں میں سے ایک اسپوکس پرسن بنے, وہی ایک اسٹیٹمنٹ دے, اینڈ آئی تھنک تھنگس کین بی مچ بیٹر. آئی وانٹ ٹو گو آن دا ادر سائڈ ناؤ. خان صاحب کے حوالے سے تم نے کافی بات کر لی کہ خان صاحب کی سوچ یہ ہے, اب یا روڈ بلاکس کیا ہیں, ایشوز, آپ کا دوسری سائڈ سے بھی رابطہ رہتا ہے, دوسری سائڈ کی کیا سوچ ہے؟ وہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. I mean they have a lot of other things to do. I mean just recently اگر آپ دیکھیں یہ جنگ کا لے کے, do you really think they want to worry about ایک پارٹی کو لے کے وہ اس پہ بات کرتے رہیں گے؟ ان کے 10 مسائل ہیں. پاکستان میں اتنا ٹیررزم پھیل رہا ہے, ادھر وزیرستان میں جو ہے نا وہ ایک علیحدہ محاذ کھلا ہوا ہے, افغانستان کے بارڈر کے اوپر علیحدہ محاذ کھلا ہوا ہے, ایران کے بارڈر کے اوپر علیحدہ محاذ کھلا ہوا ہے. کیا فوج ہماری اس کام کے لیے رہ گئی ہے کہ جو پولیٹیکل مسئلے ریزالو کرتے رہے؟ تو ان کو ہم پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت ایک ڈیموکریسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ, چاہے جس طرح بھی ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ چل رہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, اپنے جو ڈفرینسز ہیں اس کو رکھیں. کیا وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم بات کریں گے تو سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, یہ تو اردلی ہیں. تو آج سے 4 مہینے پہلے تو وہ گورنمنٹ سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کمیٹی بھی بنا دی تھی, کمیٹی بھی بنا دی تھی. تو پھر اپنی بات پہ رہتے کیوں نہیں آپ؟ نہیں وہ کہتے ہیں, آپ ہی مجھے بتا دیں منصور بھائی کہ یہ کیا ہے کہ بھائی ایک وقت آتا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بات کرنا چاہتے. ایک وقت آتا ہے جی آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ تو نہیں, یہ دیکھیں ایک آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ پالیٹکس کریں, کنفرنٹیشن نہیں کریں. آپ کو پالیٹکس کرنی چاہیے, پالیٹکس کر کے آگے جائیں. دیکھیں 2020 میں کیا ہوا تھا, نون لیگ کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. بالکل. انہوں نے کیسے اپنی اسپیس کریٹ کی؟ آئی ایم ایف کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, فیڈ ایف کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی جاتی ہے, نون لیگ ادھر آ جاتے ہیں, ان کے لیڈرز آ جاتے ہیں. چاہے نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کے جو باقی لیڈرز تھے وہ انہوں نے اٹینڈ کیا, انہوں نے اپنی اسپیس بنانی شروع کر دی. انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی. ایکسٹینشن کا چلے وہ ایک ان کا نہیں وہ تک دی. میں what I'm saying is کہ they try to facilitate the system rather than resist it. مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا, بند اس میں میرا خاموش ہو گیا, she stopped tweeting.
یہ بیانات ٹھنڈے ہو گئے, مطلب انہوں نے دے اسٹارٹڈ لوکنگ فار دیئر اپرچونیٹی کہ ہم کب اسٹرائک کریں گے, ہم کب انٹر ہوتے ہیں سسٹم کے اندر. دیکھیں ویٹڈ فار دیئر اپرچونیٹی. نہیں اپرچونیٹیز بہت ملی ہیں. جعفر ایکسپریس کی اپرچونیٹی تھی, یہ نہیں میں تو نون کی بات کر رہا ہوں. ہاں نون کی. دے ویٹڈ فار دیئر اپرچونیٹی اینڈ دین دے ڈڈ انٹر دیئر سسٹم. دیکھیں منصور بھائی, اٹس این اولڈ سیئنگ, you have to be at the right time at the right place. Yeah, exactly. That's politics. Yeah. That's politics. Yeah. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میں جو وہ ہماری قسمت اچھی تھی یہاں ان کی قسمت خراب ہے. ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا کہ جی سارے فیصلے آپ اللہ پہ چھوڑ دو, اور جی قسمت خراب ہے, آپ نے ایک ڈیسیژن غلط لیا, وہ ایک آپ کا فیل ہے, آپ نے لیا نا, تو اس پہ آپ اللہ کو نہ رکھیں نا. تو اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں دین یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. آپ کو ایک اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے, گھس جائیں اس میں, اس کا پورا اس کو یوٹیلائز کریں, اس کا فائدہ اٹھائیں. نہیں وہ لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے نا کہ دیکھیں ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, اور وہ اپنے اصولوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا, اور وہ بینڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں یہ والا اینگل بھی تو ہے. پالیٹکس کی ڈیفینیشن میں یہی ہے, ایک وڈرا بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. کیا آپ اگر آپ اجازت دیں تو میں صلح حدیبیہ کا نا وہ کوٹ کروں گا, کیا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وڈرا نہیں کیا تھا؟ کچھ چیزوں سے, کچھ تو کیا سب سے نہیں, کچھ چیزوں سے. چلے میں کہتا ہوں ایک چیز سے ہی کر لیا. آپ ایک چیز سے تو کریں, شروعات تو کریں. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آج ایک قطرہ گرا ہے, کل 2 گریں گے, پرسوں 10 گریں گے. اسی طریقے سے چلیں تو صحیح کوئی چیز کو لے کے. یہ تو نہیں آپ کر سکتے میں ڈٹ کے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکتا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. پالیٹکس اسی کا نام ہے. پالیٹکس کریں, کانفرنٹیشن نہیں کریں. تو یہ تنویر صاحب اب آئندہ آپ کی آنے والے دوبارہ بھی آپ تشریف لائیں گے میرے خیال میں. ابھی اب تو آپ جا رہے ہیں میرے خیال میں, واپس جا رہے ہیں نا آپ, امریکہ جا رہے ہیں, تو آپ واپس بھی آئیں گے. تو پھر کوئی چانس ہے آپ کا خان صاحب سے ملاقات کرنے کا؟ نہیں, کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ جب تک انوائرمنٹ پولیٹیکلی صحیح نہیں ہوگی کوئی چانس نہیں ہے. سو وٹ آئی ایم اسیومنگ از بیسکلی یو وانٹ کہ سیز فائر, سب سے پہلے تو سیز فائر کریں. اگر کوئی بات چیت کرنی ہے سب سے پہلے گولہ باری کرنا بند کریں. نہیں, گولہ باری دیکھیں اگر پچھلے 2 مہینوں میں اگر دیکھا جائے نا تو کافی ساری بند ہوئی ہے. بند ہونا کہتے ہو؟ نہیں جو نا تھوڑا جا تو انہوں نے کیتا ہی ہے نا, جڑی ایک روزانہ ٹویٹ. سر یہاں پہ آپ وہ جب آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل بنے اس کے بعد آپ نے بیان دیکھا, وہ کیا بیان آیا تھا؟ بہت غلط تھا کہ جی جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, یہی کہتے ہیں نا کہ آپ بادشاہ بن جائیں. دیکھیں یہ کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ اسی کو تو کہتا ہے کہ آپ نے اس اپرچونیٹی کو اویل ہی نہیں کیا. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم. میں اگر اس وقت ہوتا تو میں یہ ٹویٹ کرتا, مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں مئی 9 ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ مئی 10 ہوا, اور میری خواہش یہی ہوگی کہ آج کے بعد مئی 9 کبھی نہ ہو, لیکن میری یہ خواہش ضرور رہے گی کہ مئی 10 ہوتا رہے اور ہم اپنے دشمنوں کا سر نیچا کرتے رہیں. یہ تو لگ رہا ہے آپ نے اسکرپٹ لکھ کے بھیجا تھا لیکن ریجیکٹ ہو گیا. لکھ کے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں منصور بھائی آپ سے کہ میں ایز اے آؤٹ سائڈر, ایک آبزرور باہر بیٹھ کے یہ چیز سوچ سکتا ہوں. آپ تو پالیٹکس میں ہیں, اب تو پالیٹیشین ہیں, آپ کیوں نہیں اس چیز کو سوچ رہے؟ آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جی اپرچونیٹی آئی ہے اور آپ کے ہاتھوں سے نا جس طرح وہ ایک چکنی سی مچھلی ہوتی ہے نا وہ پھسل جاتی ہے. اینڈ آفٹر آل دیز منتھس, آل دس مطلب ایریا دیٹ یو ہیو آبزروڈ, آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بیسکلی دہاڑی کا چکر ہے کہ لوگوں کی دہاڑیاں نہ بند ہو جائیں گی. ہے یہ, اور یہ یوٹیوبروں کی اپنی دہاڑیاں ہے یہ, اور پارٹی کے چند لیڈروں کی اپنی دہاڑیاں ہیں کہ یار اگر خان صاحب باہر آ گئے کسی طریقے سے کوئی بریک تھرو ہو گیا تو ایسے کتنے جانا ہے؟ اسی کتنے جانا ہے. اچھا رولا ہی روٹی ہے, رولا ہی دیہڑی ہے. یہ اس ساری چیز کے اندر جو اوورسیز ہیں پاکستانی, دے لو عمران خان صاحب, ان کی تو کافی سپورٹ ہے. ان کی کیا رائے ہے جب آپ ان سے ملتے ہیں؟ دیکھیں ان کا ایک پیار ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو ایک دفعہ کافی سارے جو سپورٹرس ہیں وہ بیٹھے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا آج سے 10 سال پہلے آپ کس جماعت میں تھے؟ نون لیگ میں. جی آپ کا کس میں؟ جی پیپلز پارٹی میں. اگلے 10 سالوں میں آپ کہاں پہ ہوں گے؟ کوئی جواب نہیں آیا. اچھا, بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کے جو اپنے سینٹیمنٹس ہیں نا وہ نیچے آ رہے ہیں. جب آپ ان سے ایک بات کریں, دیکھیں پڑھے لکھے ہیں, ہمارے اوورسیز ڈائسپورا
بڑا اچھا ڈائسپورا اسپیشلی امریکہ میں, ان سے آپ بیٹھ کے بات کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, سو دے ریئلائز کہ دیٹ پاکستان نیڈس them and they can really play a very pivotal role, but someone needs to guide them. اچھا, اور اس میں میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ گائیڈ کیا جائے, اور کافی سکسیس بھی مجھے ملی ہے اس پہ. آپ کے خیال میں جو موجودہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ وغیرہ, مطلب یہی مین پلیئر, یا عمر ایوب صاحب, ہی از دا اپوزیشن لیڈر, اب انہی تینوں کے تھرو ہی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, یا علیمہ خان صاحب آپ کے خیال میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں گی؟ دیکھیں یہ سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. اچھا, ٹھیک ہے. علیمہ آپا لور لائک مائی اولڈر سسٹر, وہ ایک پولیٹیکل نہیں ہے. پالیٹکس میں جو عمر ایوب صاحب ہیں انہی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بات ہوئی تھی ابھی 2 دن پہلے آپ کی؟ میری ہاں وہ تو بات چلتی ہے, وہ بہن بھائیوں کا تو یہ جب انہوں نے وہ بیان دیا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں, نہیں یہ میرا خیال ہے یہ بیان ان کا بعد میں آیا تھا, میری ان سے پہلے بات ہو چکی تھی. یہ آپ کی بات چیت ہونے کی وجہ سے تو نہیں آیا کہ؟ نہیں مجھ پہ الزام نہ, ایک ہی الزام ٹھیک ہے, میں ڈان ہوں, وہی رہنے دیں. نہیں, بیکاز دس واز ان ایکسپیکٹڈ. یہ مطلب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں بڑی ایک ہاکش ٹون رکھتی ہیں ہمیشہ جب بھی وہ بات کرتی ہیں, تو ان کی طرف سے اس قسم کا ایک نسبتاً ایک سافٹ بیان آنا, ڈوش قسم کا بیان آنا, تو میں اس لیے اٹ واز اے بٹ آف اے سرپرائز. دیکھیے اس میں منصور بھائی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں. آئی تھنک شی ہیز ریئلائزڈ enough is enough. It's a time for us to reconcile. اچھا, you believe that? I believe that. یہ آپ ظاہری بات آپ کی تو بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد I strongly believe that کہ it is a time for everyone to settle down, اور جو reconciliation ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی میں سب کی بہتری ہے, پارٹی کی بھی بہتری ہے, ملک کی بھی بہتری ہے. لیکن اس سائڈ سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی دوسری سائڈ سے؟ نہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ ادھر سے ہی چلتی ہیں اور آتی رہتی ہیں, لیکن ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ہم عادی ہو چکے ہیں گرم ہواؤں کے, اور ہم خود ہی جو ہے نا وہ پنکھے کو گرم کر کے کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ تنویر صاحب, اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ پاکستان آتے رہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرتے رہیں, اور ہمارا جو ڈائسپورا باہر موجود ہے وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کرے, اور انشاءاللہ ترقی ہم کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار آل دا ایفرٹس دیٹ یو گائز پٹ ان فار دس کنٹری. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ناظرین, تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی انسائٹس انہوں نے دی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوئیں خان صاحب سے, اب کئی مہینے ہو چکے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہے, ایک مارجن ہے, کسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آئی آلویز بلیو, میں نے اپنے ویلاگس کے اندر بھی بار بار یہ بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں, سیاسی سوچ جو ہوتی ہے, وہ اس طرح ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی. لیڈروں کے بارے میں ماضی کے اندر بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, 75 سال کے اندر کئی لیڈروں کے بارے میں کہا گیا, ان کو جیلوں میں بھی بند کیا گیا, الزامات بھی لگے, کرپشن کے الزامات, سب کچھ کہا گیا, اور یہ کہا گیا کہ بس اس کی سیاست ختم. نواز شریف کی سیاست کو 3 دفعہ ختم ہو چکی ہے ماضی کے اندر. تو اس طرح نہیں ہوتا, وہ اس کی ایک سپورٹ بیس رہتی ہے. اگر اس کی سپورٹ بیس رہتی ہے اور اگر وہ سسٹم کے اندر آنا چاہتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ریزالو ہونا چاہیے, تاکہ جتنا پاکستان اکٹھا ہوگا تبھی آپ اپنے دشمن ملک کا مقابلہ کر سکیں گے, جو اس وقت بارڈر کے اوپر آپ کی طرف جو ہے وہ نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.